کے لیے کون تیار ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت میں سب سے پہلی بات کہ میری مدد کون کرے گا، یہ نہیں مجھے کون کھلائے گا، مجھے کون پلائے گا، ہماری دعوت کون کرے گا، میں یؤمنی ہمیں ٹھکانہ کون دے گا، یعنی ہمیں ٹھکانہ، ہمیں آج ہم یوں کہیں کہ ہمیں ملاقاتیں کون کروائے گا، ہمیں مسجد میں رہ کر ہمارے ساتھ ان تقاضوں کو کون پورا کروائے گا۔ تو یہ کہ جاتے ہی ہمیں اپنا کھانا پکا لینا ہے، اپنا کھانا ہمیں خود پکا لینا ہے جاتے ہی، تاکہ علاقے والے یوں نہ سمجھے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ تو جو اپنا کھانا پکا کر لے آئیں گے ان کی تشکیل ہم نہیں کر سکیں گے۔ جب ان کی تشکیل کا وقت آئے گا وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، کہ بھائی ہوگا نہیں، ہم نے تیرے کھانا کھلایا اور یہ ہماری تشکیل کر رہے۔ ہم داخل ہوتے ہی، اگر ہم نے داخل ہوتے ہی اپنا کھانا نہ بنایا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، میرے دوستو بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے، بھائی ان کو بٹھائیے ذرا خوشامد کر کے، بھائی جو جہاں کھڑا ہے وہیں بٹھا دو۔ تو یہ کہے کہ ہم جاتے ہی اپنا کھانا بنا لیں گے، خدمت کے ساتھ ہی جاتے ہی متعین کر لیں گے کہ بھائی یہ خدمت والے ہیں، جاتے ہی متعین کر لیں گے۔ اور جب کوئی آئے گا محلے والا کہ بھائی کھانا کر، ہمارا کھانا تیار ہے، پک رہا ہے، ہم تو تمہارا اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو ایک تو جاتے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے ان کے کھانوں سے، ان کے سامان سے۔ اور ایک میرے دوستو اسی میں سے یہ بھی ہے کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ ہو، کیونکہ جب کسی کا سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے سے دل پھٹتے ہیں۔ ایک تو کسی کا کام آنا، اپنی چیز کسی کو دے دینا استعمال کے لیے، ایک ہے کسی سے سوال کرنا، آپس میں سوال ایک دوسرے سے، یہ بھی نہ ہو، اور علاقے میں جا کے علاقے والوں سے سوال کہ جی ہم وہاں سے چلے ہیں، برتن نہیں لا سکے ہیں، ذرا برتن کا انتظام کر دو، ہم وہاں سے چلے تھے، یہ چیز نہیں لا سکے، اس کا انتظام کر دو، ہمارے ایک ساتھی کے پاس اب سردی آ رہی ہے کہ بھائی رضائی نہیں ہے، ذرا ایک رضائی کا انتظام کر دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے اس پر کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہو گیا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر اس کا کوڑا بھی گر جاتا تھا اس کی سواری سے تو وہ سواری کو بٹھاتا تھا، اترتا تھا، کوڑا اٹھا کے خود کوڑا اٹھا کر لے جاتا تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عہد کر لیا کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، یہ عہد کر لیا تھا، یہ عہد کر لیا تھا کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ اس عہد پر کوڑا ان کا گرتا تھا اور چلتے چلتے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوڑا گرا تو نیچے کسی کے مونڈے پر گرا، کوڑا کسی کے مونڈے پر گرا، کہا کہ رہنے دو، میں نہیں کہتا کہ اٹھا کر دو، خود سواری سے اترتے تھے اور آ کر اس کے مونڈے سے کوڑا اٹھاتے تھے۔ روایت میں اسی طرح ہے کہ ہمیں سوال کرنے کو منع کیا ہے، کیونکہ وہ تھے جنہوں نے طے کیا تھا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، ساری دنیا میں دعوت ان سے پہنچی ہے۔ قیصر اور کسریٰ جیسے مالدار اس پر زیر ہوئے ہیں کہ تم کسی سے سوال نہ کرو۔ کسی سوال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو کسی سوال نہیں کرتا اللہ اس کا کفیل ہوتا ہے۔ جو آدمی سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو آدمی غنا اختیار کر لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ومن یستغنی یغنیہ اللہ، تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے جو ہے لاپرواہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دہانے تم پہ کھول دے گا۔ تو کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، میں آپ کی چیز استعمال کر لوں، میں آپ کا یہ لے لوں، میں ذرا یہ لے جاؤں، کیونکہ اس سے آپس میں دل پھٹیں گے۔ ہر ایک کی اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ ہونی چاہیے۔ اجتماعی چیز برتن ہے، اجتماعی چیز بے شک برتن ہے، لیکن بعض چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، ہر ایک کی اس کی اپنے اپنے ساتھ ہو۔ سامان اتنا ہو جتنا اٹھا کر چل سکو۔ دیکھو یاد رکھو، یہ
یہ اصول ہے یہ کہ داعی کا سامان اتنا ہونا چاہیے جس کو اٹھا کے چل سکے. ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کتنا تھا؟ کھانا کتنا تھا؟ ہمارے ساتھ یہ بڑے بڑے بادی ہے، بادی سے بڑا اسٹوو، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، گھر پہ یہ کھاتے تھے، یہ کھاتے تھے. کھانا اتنا تھا جتنا بلال کی بغل چھپا لے، بلال کی بغل نہ چھپا لے، اتنا کھانا، کہ اتنا کھانا آیا تھا کہ جو ابت بلال میں آ جائے. بلال کی بغل میں کتنا آ سکتا ہے؟ جو کہ بغل میں نہ آگے سے دکھائی دے نہ پیچھے سے دکھلائی دے. یہ آج بغل میں چیز چھپا کے کہاں لے جا رہا ہے، تو بغل میں کتنا آ سکتا ہے؟ کیونکہ 2-4 روٹی اور لپیٹ کے بغل میں چھپا لی جائے تو ممکن ہے کہ نظر نہ آئے. ہمارے ساتھ ہوگا یہ کھانا، ہمیں دور سے نظر آئے گا کتنا بڑا بادیہ ہے. اور پھر کہ جتنے تکلفات کے کھانے پکائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر، ہمارا کام اتنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے کام کا مزاج، ہمارے کام میں قوت، ہمارے کام کے اندر ترقی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہے. ہم صرف نماز بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم صرف کلمہ بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں. والی آثار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کے ذریعے سے امت کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بنا کر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے. نماز کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے